کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے معاملات کا اصل بگاڑ کیا ہے؟ ہم صرف بولتے ہیں، خواہش نفس اور ذاتی اغراض کے تحت بولتے ہی رہتے ہیں، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بولنے کے علاوہ بھی کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یعنی سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، چپ رہنا۔ ہر جگہ بھی بولا نہیں جاتا، ہر موقع پر بھی دلائل نہیں دیے جاتے، کہیں رشتوں کو بچانے کے لیے تو کہیں عزت کو بچانے کے لیے، کہیں معاملات کی تیزی کو ختم کرنے کے لیے تو کہیں بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایک ہی بات کی تربیت ملی ہے کہ اگر اپنے حق کے لیے بولو گے نہیں تو محروم رہ جاؤ گے۔ شاید اس طرح بولنے سے حق تو مل جاتے ہوں اکثر، لیکن بہت قیمتی چیزیں اللہ چھین لیتا ہے، تمہارا وقار، تمہارے رشتے، تمہاری محبتیں، کیونکہ جب انسان محض اپنی اغراض اور خواہشات کے زیر اثر صرف وقتی فائدے کے لیے بولتا ہے تو اس کا فہم، اس کی سوچ اس سے دور جا کھڑے ہوتے ہیں، اور جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے انسان محروم ہو جائے تو پھر وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بولنے سے منع نہیں کر رہا، ڈائلاگ سے منع نہیں کر رہا، بلکہ ہر نازک معاملے کی درستگی کے لیے بات چیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بولنے کے مواقع ذہن میں رکھیں، جہاں بولنا ضروری ہو وہاں سوچ سمجھ کر بولیں، اور جہاں خاموشی میں خیر نظر آئے تو خاموش رہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خاموشی کیسے آپ کی شخصیت کو بدل سکتی ہے؟ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ دوسرے کی بات کو بہتر سن سکتے ہیں، نہ صرف اس کے الفاظ بلکہ اس کے جذبات اور ضروریات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت آپ کے تعلقات میں ایک نئی روح پھونک سکتی ہے۔ لیکن خاموشی کیوں ضروری ہے؟ خاموشی آپ کو خود شناسی کا موقع دیتی ہے۔ جب آپ مسلسل بولتے رہتے ہیں تو آپ اپنے اندر کی آواز سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خاموشی میں آپ اپنی غلطیوں کو پہچان سکتے ہیں، اپنے مقاصد کو واضح کر سکتے ہیں اور اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ سقراط نے کہا تھا، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے دیکھو کہ یہ سچ ہے، اس کی ضرورت ہے اور کیا یہ نفع بخش ہے۔ اسی طرح افلاطون کے نزدیک بلا وجہ بات کرنا عقل کی کمی کی علامت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی زبان اس کے نفس کا آئینہ ہے، اور جو شخص بغیر سوچے بولتا ہے وہ اپنی جہالت ظاہر کرتا ہے۔ مشاہدہ کیجئے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی ہر معاملے پر اپنی رائے دینے کو بےتاب ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان بے جا تبصروں، جذباتی پوسٹ اور بے مقصد بحثوں نے ہماری زندگیوں میں کتنا انتشار پیدا کر دیا ہے؟ ہم نے بولنے کو ایک فیشن بنا لیا ہے، حالانکہ حقیقی طاقت تو خاموشی میں پنہاں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جتنے بڑے فلسفی، مفکر اور رہنما گزرے ہیں وہ کم بولتے تھے مگر سوچتے بہت تھے۔ ان کی بات میں وزن ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر لفظ کو تول کر استعمال کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جو شخص جانتا ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے وہی دانش مند ہے، اور خاص اور نازک موقعوں پر خاموش رہنا اور سوچنا اکثر بولنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اپنی دنیا اور اپنے تعلقات کو اپنی قربانیوں اور مسکراہٹوں سے خوبصورت بنائیں۔ کبھی کبھی رشتوں کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ہمیشہ بھی حق نہیں لیے جاتے۔ خاموشی کو اپنی حکمت عملی بنائیں، نہ کہ کمزوری۔ جس طرح موسم ہر وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی بارش ہوتی ہے تو کبھی دھوپ، اسی طرح بولنا اور چپ رہنا دونوں وقت اور موقع کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ حالات کا تجزیہ کر سکیں اور پھر فیصلہ کریں کہ اس موقع پر آواز بلند کرنی ہے یا خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثقافت پروڈکشن، میں ہوں عمران عزیز۔